بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات مکیہ۔ سورہ الذاریات مکی سورہ مبارکہ ہے، جس کی 30 آیات پارہ نمبر 26 میں ہیں اور 30 آیات پارہ نمبر 27 میں ہیں۔ ٹوٹل 60 آیات ہے۔ آیت نمبر 52 سے ہم پڑھیں گے 52 نمبر اور 56 تک، 56 نمبر تک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ بات ہو رہی تھی پیچھے قوم کو ڈرانے کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام تمہیں ڈرانا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک تسلی دی۔ جب آپ نے قوم کو ڈرایا، قوم کو بتایا، واعظ کیا، تو انہوں نے آپ کو طرح طرح کے الزامات دیے اور آپ کے نام ڈالے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ما کا معنی یا نہیں ہے، آگے کلام میں الا آ رہا ہے۔ اتی الذین، عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، الذین ان لوگوں کے پاس، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ جو کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، ان سے قبل بھی جو لوگ اس دنیا میں آئے، جتنی اقوام آئیں چلی گئیں، ان کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، مر رسول، کوئی رسول۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ بامحرہ ترجمہ کیا ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، یعنی کفار مکہ سے، عرب کے لوگوں سے قبل کی بات۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ مطلب یہ نہیں کہ رسول آیا نہیں، یعنی رسول آیا ہے، آگے چونکہ الا آ رہا ہے، مگر قالو، انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، ساحر، یہ ایک جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جادوگر ہے۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں، پہلے رسول نہیں ہیں جنہیں ساحر کہا گیا ہے، جادوگر گیا ہے، بلکہ آپ سے قبل، اس قوم سے قبل جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو اس قوم نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ یہی جملہ کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فرمایا اسی طرح ان لوگوں سے پہلے، ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ دو نام لازمی طور پر اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کو دیے گئے، اقوام کی طرف سے، قوموں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، حمزہ استفہام کا ہے، کیا؟ تواصوا یہ باب تفاعل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، بہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی
نسل در نسل یہ پیغام پہنچانا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس پیغمبر آئے گا تو تم نے یہی کہنا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو وصیت کی ہے۔ ایک قوم پہلے آئی ختم ہو گئی، پھر دوسرے آئی ختم ہو گئی، تو کیا یہ نسل در نسل کوئی وصیت نامہ لکھ کے جاتے تھے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے یہی کہنا ہے؟ تو یہ ایک سوال اٹھایا گیا، فرمایا کہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے کہ یہ تم نے بات کرنی ہے؟ بلکہ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کا لفظ میں ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں چونکہ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ ترجمہ ہوگا یہ، بلکہ یہ قوم لوگ ہیں طاغون سرکش۔ طغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، کیا کرنا؟ سرکشی کرنا۔ طاغون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سرکشی کرنے والے، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے وصیت نہیں کی، بلکہ یہ سرکشی کی وجہ سے یہ جملے کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلی قوم نے یہ کہا تھا تو ہم نے بھی اپنے پیغمبر کو یہی کہنا ہے۔ تو سوالیہ انداز میں اللہ نے پہلے کہا کہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہوئی ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ سرکش ہیں، اور جب کوئی سرکشی پہ اترتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا رد عمل پیش کیا جائے جس سے ہماری جو ہے وہ ایک عزت یا ہمارا مقام برقرار رہے اور قوم ہمارے ساتھ چلتی رہے۔ ساتھ فرمایا فتح واللہ، پس آپ منہ پھیر لیں، نبی الاسلام سے کہا جا رہا ہے، سو آپ منہ پھیر لیں، انہم ان سے، ان منا سے، ہم ان سے، یعنی منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تبلیغ کرنا چھوڑ دینی ہے، دعوت دینا چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان باتوں سے آپ کیا کریں؟ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، دھیان ہی نہ دیں۔ فتولا عنہم، سو آپ ان سے منہ پھیر لیں، فما انت، تو آپ ہرگز نہیں، بے معلوم، معلوم کا معنی ہوتا ہے ملامت کیے ہوئے، بے معلوم ملامت کیے ہوئے، تو آپ ہرگز، تو آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کی دعوت پہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ یعنی میری طرف سے آپ کو پوری گارنٹی ہے کہ آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی، آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ کی دعوت کیوں نہیں مؤثر ہوئی۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام تھا دعوت دینا، آپ کا کام تھا ڈرانا، آپ نے کر دیا، باقی رزلٹ، نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فتح واللہ عنہم، سو آپ ان سے منہ پھیر لیں، سو آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ آپ کو باتیں کرتے ہیں اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دعوت دینے کے بعد پریشان نہیں ہونا، جیسے کہ متعدد بار اللہ نے آپ کو کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اور شروع میں ایسا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام جب دعوت پیش کرتے اور لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، رد کر دیتے، تو نبی علیہ السلام نہایت غم زدہ ہو جاتے، پریشان رہتے، اتنے پریشان کہ بعض دفعہ بیمار پڑ جاتے۔ تو اللہ نے پھر بارہا بار کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کا کام ہے پہنچانا، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی فرمایا وَذَكِّرْ، اور آپ نصیحت کریں۔ ذکرہ یذکر کا مطلب ہے نصیحت کرنا،
یہ اس میں فعل امر کا صیغہ ہے۔ آپ نصیحت کریں، آپ کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، پس یقیناً نصیحت جو ہے تنفع نفع دیتی ہے المؤمنین ایمان والوں کو۔ نفع دیتی ہے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت ہوگی، یا کہیں نہ کہیں وہ جو فطرت جس پہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کی کچھ چیزیں باقی ہوں گی، تو وہ ضرور آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور وہ یقیناً وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ بندہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو بد نصیب ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بد نصیب ہے وہ اس نصیحت سے بھاگ جائے گا، الگ ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ گو آپ نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑنی کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے مسلمان ہونا ہے کس نے نہیں ہونا، نصیحت آپ نے کرتے رہنا ہے۔ لیکن جہاں وہ آپ کو کرٹیسائز کریں، تنقید کا نشانہ بنائیں، آپ کو برا بھلا کہیں، وہاں آپ نے سائیڈ پر ہو جانا ہے۔ جس طرح سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا کہ جب یہ لوگ دین کا مذاق بنا رہے ہوں تو آپ ان سے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جائیں، جب یہ دوبارہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں تو پھر آ کے ان کو دعوت دیں، پھر ان کو آ کے دعوت دیں۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام جس میں دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ایسے کاموں میں ہمیں شامل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنی بھی قریبی رشتہ داری ہو۔ ہاں، جب دین کا مذاق نہ بنایا جا رہا ہو، عام روٹین کے معاملات میں دنیا داری کی، چاہے وہ باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی بات ہے، لیکن دین کا مذاق نہیں بنایا جا رہا، تو پھر آپ ان کے پاس بیٹھیں اور وہ مقصد بھی دعوت ہو، وہ مقصد بھی کیا ہو؟ دعوت ہو۔ فرمایا اور آپ نصیحت کریں، اور آپ نصیحت کریں، پس یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور نہیں، خلقت میں نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پیدا کیا، الجن جن کو، والانس اور انسان کو، جن و انس کہہ لیں، جنوں اور انسانوں کہہ لیں، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے ما کا معنی نہیں، اللہ مگر، لیعبدون لام کہہ ہے تاکہ وہ عبادت کرے، یعبدونی یہ یا نسبت کی گری ہوئی ہے، اصل میں یا بھی ساتھ تھا، یعبدون سے یعبدونی، تو وہ آخر سے یا گر گیا تو خالی نون زیر نہیں رہ گیا، تو مطلب کیا ہے؟ میری عبادت۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ میری عبادت۔ اور میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کیا صرف نماز کا نام ہے، صرف روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، یا زندگی میں ایک بار یا کئی بار حج کر لینے کا نام ہے؟ عبادت اصل میں اللہ کی غلامی کا نام ہے، اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر جو بھی انسان کام کر رہا ہے لیکن ہونا اللہ کی غلامی میں چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ جو لفظ بندگی ہم بولتے نا، بندگی، بندہ فارسی کا لفظ ہے، بندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں لفظ عبد ہے جس کا معنی ہوتا ہے غلام، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ عبد بمعنی غلام بھی ہے،
عبد بمانا بندہ بھی ہے اور عبد بمانا عبادت بھی ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے عبادت، اپنی عبادت کے لیے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ رب العزت نے عبد بمانا غلام استعمال کیا ہے. غلام. اب جو غلام ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند ہوتا ہے. جو غلام ہوتا ہے، یہ آج کل جو ہمارے پاس لیبرز یا ورکرز کام کرتے ہیں، یہ غلام نہیں ہے. غلام وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت ہوتا ہے. اب وہ ٹرینڈ نہیں ہے، جہاد والا سسٹم نہیں ہے. تو نبی الاسلام کے عہد میں یا اس سے قبل لوگ غلام رکھتے تھے، تو وہ غلام کسی بھی بندے کی ملکیت بن جاتا تھا. مالک اس کو جو چاہتا تھا وہ اس سے کروا لیتا تھا. اور اگر وہ غلام جو ہے وہ آقا کے حکم کے خلاف جاتا تھا تو آقا اس کو سزا بھی دیتا تھا، اس کا مالک اسے سزا بھی دیتا تھا. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اور جب اللہ کے غلام ہیں تو پھر ہم نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جس طرح ایک دنیا میں حالانکہ یہ ایک عارضی آقا ہے، حقیقی آقا نہیں ہے. حقیقی آقا، حقیقی مالک سب کا اللہ ہے. تو وہ عارضی آقا جو ہے، عارضی مالک جو ہے، وہ اگر ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر آپ کو پنش کرنے پر وہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، تو جو حقیقی آقا ہے وہ ہمیں ایسے چھوڑ دے گا. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے غلامی والی. غلامی کس کی؟ صرف اللہ کی. صرف اللہ کی غلامی، بندوں کی غلامی نہیں، اللہ کی غلامی. اور اللہ کی غلامی میں جب آئیں گے تو پھر جو بھی ہم کام کریں گے اللہ کی غلامی میں رہ کے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ بندگی بن جائے گا، وہ عبادت بن جائے گا. پھر میرا چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، ایک ایک لمحہ میری زندگی کا وہ بندگی بن جائے گا. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو وہ مسلمانی کیا ہے کہ 24 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. تو جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو اس کا نام ہے عبادت. صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم صرف سجدوں کے لیے پیدا کیا ہے تو سجدے تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، رکوع تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، تسبیحات تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو میرے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے اور کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہوں، بددیانتی کر رہا ہوں، سارا دن جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہوں، تو پھر میری عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے کہ میں نے ہر کام اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو میرے اندر غلامی والی صفت پیدا ہونی چاہیے. جب میرے اندر غلامی والی صفت پیدا ہوگی تو پھر میں کیا بنوں گا؟ عبادت گزار، بندگی کروں گا. اور جب میں بندگی کر رہا ہوں تو پھر ایک اس سے بھی اوپر درجہ ہے، اور وہ ہے وَعِبَادُ الرحمن، اور رحمان کے بندے. یعنی جب اس میں غلامی، اس میں بندگی آ جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ ہیں اصل میرے بندے، یہ ہیں رحمان کے بندے. پیدا تو سب کو اللہ نے کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن حقیقت میں جنہوں نے اللہ کا بندے ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں کیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اسی طرح وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ ساری آگے صفات ان کے اللہ نے بیان کی ہیں. پھر یہ لیول آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ ہیں میرے بندے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ فرما بردار بیٹا جو ہوتا ہے
ماں بھی کہیں بات کرے گی تو یہی کہے گی یہ ہے نا میرا اصل بیٹا، بیٹے تو سارے اسی کے ہیں۔ باپ بات کرے گا تو وہ بھی فرما بردار کا ذکر کرے گا کہ یہ ہے میرا بیٹا۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹا ہونے کا حق اس نے ادا کیا ہے۔ سارے بیٹے ہیں لیکن باقیوں نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو اللہ کی بندگی میں لگ جاتا ہے اصل میں وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ عام طور پہ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا تصور ہمارے ہاں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نہیں، عبادت 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی غلامی، اپنی بندگی اور اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ اور یہ دعا کرتے رہا کریں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنی رحمت سے جو تیرے صالح بندے ہیں مجھے ان میں شامل کر لے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ انت ولیشی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ موت دینا تو اسلام کی حالت میں، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا۔ تو یہ دعا کرنا، جتنا بھی انسان نیک ہو، انبیاء سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ دے، تو ہم تو بہت نیچے درجے کے، بہت ہی نیچے درجے کے۔ ہمیں تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تیرے بندے ہیں نا ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت دے ایمان پر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔